جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ جانا کہ ہمیں جنات نظر کیوں نہیں آتے، لیکن کیا آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ جنات ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات کو نہ دیکھنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اسلام جنات کی حقیقت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور کیا سائنسی تھیوری بھی اس کے بارے میں کچھ انکشافات کرتی ہے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ انسان کی سننے کی حس اس کے دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ مثال کے طور پہ نیولے نما جانور بچوں کے سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہرٹز سے لے کر 45,000 ہرٹز تک، اور انسان کی سے تقریباً آدھی یعنی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک، اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کی بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہرٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ اس تھریڈ کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتی ہوں۔ 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی، جنہیں الیکٹرونز کا نام دیا گیا۔ پھر 60 سال بعد ریدرفورڈ نے ایٹم کے نیوکلس کا اندازہ لگایا۔ صرف 2 سال بعد بور نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرونز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد 1926 میں شروڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کیا۔ جو چیز 200 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری 1960 میں پیش کی گئی، جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور کہتے ہیں ڈی نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمینشنز یا 3 ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہے۔ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمینشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتیں بتاؤں گی۔ اگر آپ پہلی ڈائمینشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے۔ اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے۔ تیسری ڈائمینشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں یہ ہے۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمینشن میں داخل ہو جائیں تو آپ وقت میں بھی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ 5ویں ڈائمینشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ 6 ڈائمینشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم اسباب کے ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمینشن آپ کو اس قابل بنا دے گی کہ کس عالم میں آپ حرکت کرنا محسوس کریں گے۔ 8ویں ڈائمینشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہو جائے گی۔ 9ویں ڈائمینشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جن میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمینشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمینشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔
اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمینشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کی ڈائمنشن کے ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان 10 ڈائمنشنز کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا، یا پھر کشش ثقل کا ان پر پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اٹھتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہے، یا عالم ارواح جہاں تحلیقی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد دیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا، یا قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شفتا کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں یعنی عالم برزخ، عالم ارواح یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالم کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل پر محسوس کرتی ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ تک اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔